أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ماہ مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں، اس برکت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم چوتھا کلمہ، چہارم کلمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 کلمے پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم چوتھا کلمہ سیکھیں گے، اور جو ہماری مسٹیک ہے ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چہارم کلمہ توحید۔ چہارم کلمہ توحید، توحید میں نہیں اکیلا، لا الہ الا اللہ۔ لا کو لمبا کیا، اس کے اوپر مد تھا اس وجہ سے، اور الہ لام کے اوپر بھی کھڑا مد ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، لا الہ الا اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا تھا تو لفظ اللہ کو موٹا پڑا، الا اللہ وحدہ، وحدہ، ہو کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، وحدہ لا شریک لہ، کلہ نہیں پڑھنا، کالا، کالا ہو، کاف زبر کا، لام زبر لا، کالا ہو، وحدہ لا شریک لہ۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی تھی تو یا مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچا، لہ الملک، لہ الملک ولہ الحمد، ولہ الحمد یحیی، یحیی، یہ کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، اس کے نیچے کھڑا مد ہے، یحیی ویمیت، وایو، واو زبر وا، یا پیش یو، ویمیت وہو حی لا یموت، وہو حی، حی لا یموت۔ لا کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہو جاتا ہے، لا یموت ابداً ابدا، دن کے اوپر گنہ نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ابداً، ابداً ابدا، ذوالجلال، جی لالی نہیں پڑھنا، جیم زبر جا، لام الف زبر لا، ذوالجلال والاکرام، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ، والاکرام، کاف کو پتلا پڑھنا ہے، والاکرام، بیادی ہل، بازر بی یا زبیا، بیادی ہل خیر، بیادی ہل خیر، یا لین ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں بھی اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے اور را کو ساکن کر دینا ہے، بیادی ہل خیر، وہو علی کل، علی کل، کاف کو پتلا پڑھنا ہے، لام کے اوپر کھڑا مد تھا، علی، اس وجہ سے لا کو لمبا کیا، علی کل شیء قدیر، شیء قدیر۔ دیکھیں تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے گنہ کرنا ہے، اگر حروف ہلکی ہوتا تو ہم گنہ نہیں کرتے، کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر۔ ہم نے نون ساکن کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اخوا میں سے، اخوا حروف اخوا جو تھے 15 حروف تھے، اس میں سے کوئی حرف آ جائے تو گنہ کریں گے، تو یہ قاف حروف اخوا میں سے آ رہا ہے، اور اظہار کے حروف جو تھے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ والے حروف آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو گنہ نہیں ہوتا، اگر حروف اخوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ قاف حروف اخوا میں سے ہے، قاف کو آپ نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور یہاں پر ان پہ گنہ بھی کرنا ہے، کل شیء قدیر۔
ابھی دوبارہ ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں اور اس کے پیچھے پیچھے آپ لوگ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ اگر کوئی مسٹیک ہے تو آپ کی ٹھیک ہو جائے۔ چہارم کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہ الملک، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر، شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَہ الحمد اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، یحیی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، ویمیت اور مارتا ہے، وہو حی لا یموت اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں، لا یموت نہیں مرے گا، ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ذو الجلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، بھلائی بہتری اسی کے، بیدہ الخیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہو اور وہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آج ہم نے سیکھا کلمہ نمبر 4۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم کلمہ نمبر 5 سیکھیں گے۔ اگر اس میں آپ لوگوں کی کوئی مسٹیک ہے، اگر آپ لوگ غلط پڑھتے ہیں تو آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنا ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے کلمے کو۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالوں کے جواب میں دوں گی۔ اگر آپ کو آج کا یہ سبق، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا، لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔